100 جو ہے وہ مقدار چاہیے ہوتی ہے، ملی گرام پر ڈی ایل جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے، تاکہ ہمیں بھی اپنی باڈی کو چلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باڈی کے اندر چینی بھی رکھی ہوئی ہے، فاسفورس بھی رکھا ہوا ہے، زنک بھی رکھا ہوا ہے، کیلشیم بھی ہے، مگنیشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک خاص مقدار جب ضرورت سے زیادہ جاتی ہے تو وہ پھر جسم سے باہر بھی نکلتے، اس سے پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ جب کوئی بھی بچہ دانت نکالتا ہو تو اس پر ڈیفینیٹلی مشکل وقت ہوتا ہے، دانت نکالنا مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ جو ہے وہ میرے کیس میں آیا تھا کہ وہ بچہ جب جو ہی دانت نکالتا تھا وہ ٹکر مارتا تھا دیوار کے ساتھ ٹکر مارتا تھا، جب دانت نکالتا تھا ایک اور ٹکر، وہ ٹکریں بڑی مارتا تھا۔ اس کے آگے فیملی بتاتی ہے، ڈاکٹر ہمارے آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، وہ سنتے نہیں ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اصل میں علامت بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی یہ بچہ دانت نکالنا شروع کرتا ہے تو یہ ٹکریں مارتا ہے، پھر جب دانت نکل آتا تھوڑا سا پھر ٹکریں نہیں مارتا۔ تو پھر ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو میں پھر ٹیوبرکلینیم دیتا ہوں۔ صرف 30 طاقت کی 2 خوراکیں کافی ہیں، 30 طاقت کی 2 خوراکیں کافی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے 1 ایم 10 ایم دے جانی ہے، 30 طاقت میں آپ اس کو دیں۔ ماشاءاللہ وقت کی بڑی پابندی ہم کر رہے ہیں، چلو شکر ہے آگے نے، آئی بڑی گل۔ میں تو آج یہ بھی شکر کر رہا ہوں کہ لوگ آگے ہیں، ان کا ہاں جی تاڑیاں مارو جی۔ یا اللہ میں کدی ارب پتی ہوا تو میں نے ٹی اے ڈی دیا کرا، ہر ڈاکٹر نو آ کے یہ آپ کا 1000 روپیہ بیٹھ جائیں، آپ کا پھر 1000 آئے بہ جاؤ، تھوڑی مہربانی ہے بھی 1000 روپیہ پھڑو بہ جاؤ، نال ان کو اچھے کھانے کھلاؤں۔ حمزہ شہباز میرے پاس بھی کوئی ثوابدید فنڈ ایشو کر دینا کوئی 2-3 ارب روپیہ، تو میں پھر جناب انہوں نے ونڈ دیا۔ تو چلو یہ ہوئے گا کہ ڈاکٹر وقت نہ آن دے، یار وہ 3000 روپیہ بھی دیں نہیں تو نہ روٹی بھی کھواندے ہیں، وہ کمال ہو گیا، چل بھائی مینوں بھی نہ لین۔ پھر سب نے بیٹھ کے آنا، کلام فرمایا جناب بہنا کتنے ہو، علی فوڈ جلدی کرو۔ مہربانی ہے جناب، پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو سونے کی کان آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، سونے کی کان ہے، یقین کریں یہ سونے کی کان ہے۔ اگر آپ اس کو زمائیں گے رزلٹ ملیں گے تو پریکٹس کس کی زیادہ ہونی ہے، فائدہ کنوں ہونا ہے کہ تھی 10% مینوں بھیجنا کرنا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ آپ کی یار 100% آپ کی کمائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتا، مجھے آپ سے کوئی ہاں صرف دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی، یہ تھوڑی دعاواں لگ گئی ہیں مجھے تو ٹھیک ہے۔ اب جناب آگے لکھیں، جن کے مسوڑے سخت ہوتے ہیں ان میں سے دانت نہیں نکلتے بچوں کے، وہ بچے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں بیچارے۔ ایسے بچے جن کے مسوڑے ہڈی کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں سے دانت نہیں نکلتے، اور ان کو دانت نکالنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے، اور ان کے چہرے کے اطراف پر پسینہ آ جاتا ہے بہت زیادہ، ان کو میں سٹینم میٹ دیتا ہوں۔ سٹینم میٹ دوبارہ سن لیں، ایسے بچے جو دانت نکالتے وقت شدید مشکل میں پڑ جائیں کیونکہ ان کے مسوڑے بہت سخت ہوتے ہیں، وہ جگہ نہیں دیتے مسوڑے کہ وہاں سے دانت نکل آئیں، وہاں سے دانت نکل آئیں، تو اس کے لیے سٹینم میٹ پہلی دوائی ہے۔ آپ 30 میں دے دیں بچوں کو، بچوں کے لیے 30 بہت ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کیڑی لئی ٹھوٹا ہی دریا ہے، کیڑی لئی اے تھوڑا جہا پانی پیالی چ پا جی کیڑی چھڑ جو دریا ہی نا۔ اب 30 طاقت بچے کے لیے بہت ہے۔ بچے کو 1 ایم تو 200 اس وقت دیتے ہیں جب بچہ بڑا جو ہے وہ زیادہ پرابلم کا شکار ہو جائے یا اس کو زیادہ مسئلہ بن جائے، خدا نہ خواستہ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ کا نشانہ ٹھیک ہے 30 طاقت میں ٹھیک رہے گا۔ سٹینم میٹ۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں آج معلوم ہوا ہے کہ ٹیوبرکلینیم بچوں کی بے تاج دوائی ہے، اس کو تاج لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹیوبرکلینیم سے 70% بچے صحیح کر سکتے ہیں۔ 100 جو 70 نمبر آئی ہیں تو گھر والے آدھے نے چنگا بچہ سی، نلائق نہیں لائق سی، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب اگلا حصہ اس کا مزہ، یہ جوس کا نام بھی ہے نا مزہ۔
وہ بالکل ہی مزہ کو نہیں. وہ نام رکھا ہے مزہ، لیکن وہ مزہ کو نہیں. لیکن میں جو بتاؤں گا اس کا مزہ آئے گا. مزہ کا مطلب الگ ہوتا ہے جس سے بندہ ذہنی طور پر ریلیکس ہو جائے. مزہ جو ہوتے ہیں نا سورک کے مریض، ان کے منہ کا ذائقہ کھٹا، کڑوا اور بے ذائقہ اور کبھی کبھی میٹھا ہوتا ہے. میٹھا ذائقہ بھی ہے تو کوئی مزہ نہیں آتا. منہ کا ذائقہ بھلا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. منہ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اپنا ذائقہ نہیں. سپرائٹ پیو گے سپرائٹ دا مزہ، کوک پیو گے تو کوک دا مزہ، ٹھیک ہے. دہی پلے کھاؤ گے تو دا مزہ، فروٹ چاٹ کھاؤ گے تو دا مزہ. تو یہ کہتا ہے میں بھاجی پانی پیاں تا بھی میٹھا، روٹی کھاواں تا بھی میٹھی. ہاں جی، میرا ذائقہ منہ دا میٹھا رہتا ہے، انہوں میٹھا پان کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جدا کڑوا ہوتا ہے منہ، کڑوا منہ کا ذائقہ کڑوا بہت سے پیشنٹ میں تقریباً میں نے اپنی پریکٹس میں 80% لوگوں کا دیکھا ہے. 80% مریضوں کا چہرہ جو منہ کا ذائقہ وہ کیا ہے؟ کڑوا. جدو سویرے اٹھنا جی بہت زیادہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. گندا، بدبودار اور منہ کے اندر خون جیسا مواد، منہ کے اندر خون جیسا مواد. لکھیں بھائی، لکھنے کی کوشش کریں. منہ کے اندر جو ہے منہ کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ گندا، بدبودار اور مواد خون جیسا ہو، جیسے کہ خون ہے منہ کے اندر. تو یہ علامت بھی ٹیوبرکولر مریضوں کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی یہ پیشنٹ بھی ٹیوبرکلینیم کے ہوں گے. اگر منہ سے بلغم نکل آئے، بلغم سپیوٹم، تو اس کا جو مواد ہوگا اس کا مزہ کیسا ہوگا؟ نمکین یا گندے انڈے جیسا. گندے انڈے کا مزہ بھی ٹیوبرکولر علامت ہے. اگر یہ ساری علامتیں ہوں گی تو پھر بھی ٹیوبرکولر. صبح اٹھنے پر منہ کا ذائقہ گندا اور خراب ہو، منہ کا ذائقہ گندا اور خراب ہو تو اس کی ایک ہی دوائی ہے، بتائی جائے آپ کو، نکس و میکا. نکس و میکا پہلی دوائی ہوگی. اس طرح منہ کا ذائقہ کڑوا صبح اٹھنے پر خصوصاً وہ برائیونیا اور نیٹرمیور میں بھی ہوتا ہے. نیٹرمیور، برائیونیا اور نکس و میکا، ان تینوں کا جو ذائقہ ہوگا منہ کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ گندا سا ہوگا، کڑوا سا ہوگا. اور اگر مزہ خون جیسا ہو، مریض کا مزہ خون جیسا ہو تو فاسفورس. مزہ خون جیسا ہو تو فاسفورس. لیکن اس کی ایک علامت ہوگی کہ اگر ہم منہ کے اندر پانی ڈال کے کلی کر لیں تو وہ منہ کا ذائقہ صاف ہو جائے گا، تو یہ کنفرم فاسفورس کی علامت ہوگی. کنفرم 100%، آپ کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کئی بندے ہوتے ہیں وہ منہ کو صاف بھی کر لیں پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ منہ کا ذائقہ کڑوا یا گندا یا بے ذائقہ صحیح نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہیں وہ آگے، ان کی سٹیج آگے چلی گئی ہے، وہ ایلوز میں چلے گئے ہیں، یا وہ آگے ٹیوبرکلینیم میں چلے گئے ہیں، یا وہ سلیشیا میں سلفر میں چلے گئے ہیں. جب میازم کٹھے ہو جاتے ہیں نا، مخلوط میازم کی بھی آپس میں گاڑ جوڑ ہو جاتی ہے، وہ ایک جگہ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مخلوط. 3 میازم جب کٹھے ہو جاتے ہیں پھر کینسر ہو جاتا ہے. 2 میازم جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو بیماری لاعلاج ہوتا ہے، شروع ہو جاتی ہے. 1 میازم جب ہوتا ہے تو بندہ مریض ٹھیک کر سکتا ہے. دیکھا آپ نے کئی دفعہ سلفر ہی دے دی تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں میں دوائی دیتی تو بندہ ٹھیک ہو گیا. وہ اصل میں اس کے ساتھ ایک سنگل میازم تھا. مزہ تب ہوتا ہے، میچ اس وقت پڑتا ہے جب 2 ہوتے ہیں. ہم پھنس جاتے ہیں، یقین کریں بڑا برا پھنستے ہیں. 2 میازم 3 میازم کٹھے جاتے ہیں، مریض کو آرام ہی نہیں آتا. پھر آپ کو کیا کرنا تھا؟ اس میں سے 2 میازم میں سے 1 میازم کو اڑانا پڑتا ہے. جس طرح 2 بندے کٹھے ہو گئے، ایک بندے نو مار دینا، کہتے ہیں ایک نو بلے لمیاں پا لینا تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. وہ دواں جو ایک جڑا مضبوط ہوتا ہے انہوں گرا دیتے ہیں، کمزور نہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر کمزور نو مارنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے طرح اور جو 2 میازم اگر ہون
تو دو میازماں وچ ایک میازم جڑا سخت ہوئے گا، ایک میازم نرم ہوئے گا، یعنی سورہ ہر میازم نہ تقریباً نال ہوندا ہے، سورہ نہیں جان چھڑدا، سورہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ کے جو پیشنٹ ہیں وہ سبھی کے سبھی کیسے ہیں؟ سلفر کے جتنے پیشنٹ ہیں وہ گندے رہتے ہیں، وہ سست ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ نہیں آتے، وہ کوئی کام صحیح نہیں کرتے، وہ سب کیا ہے؟ سورہ۔ تو نہیں میں کیا بھائی تو ہی تے آگے ہو، بڑی مہربانی۔ اب جناب جو ہے سورک اور مخلوط میازم کے اندر منہ کا ذائقہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ سادے سے سادہ پانی بھی کڑوا لگتا ہے، سادے سے سادہ پانی بھی کڑوا لگتا ہے اور منہ کا ذائقہ اندر سے خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ جو کڑوا منہ کا ذائقہ ہوگا وہ ایلوز کا ہوتا ہے، ایلوز کا۔ ہم ایلوز کو صرف بواسیر کی دوائی سمجھتے ہیں، ایلوز کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ یہ مصبر ہے۔ کس سے بنتی ہے یہ؟ مصبر۔ جو پرانی عورتیں ہوتی تھیں وہ بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے مصبر لگاتی تھی، بچہ جو ہی منہ میں پاندا سی بچہ دور نہ ہو جاتا ہے، جو ہی نال لے کے جانے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کول نہیں جانا۔ اب بچے بڑے تیز ہیں، میں نے ایک بچہ دیکھا وہ صاف کر کے پی رہا تھا، بچہ وہ اس کی ماں نے مصبر لگا دیا تو وہ بچہ بڑا تیز تھا، اس نے اسے صاف کر کے پی رہا تھا۔ کہتی آج مصبر کا اثر نہیں رہا، شاید دیکھا تو مصبر ہی کیوں نہیں سی ہوتے۔ اب بچے بڑے تیز ہو گئے، جو پھل جلدی پکتا ہے وہ جلدی گلتا ہے، جو آگے نسل آ رہی ہے وہ جلدی سپائل ہو جائے گی، جیسے وہ جا رہی ہے جلدی سپائل ہوگی۔ اللہ نہ کرے ہماری نسل ہے وہ بھی، لیکن جو چیز جلدی پکتی ہے وہ جلدی گلتی بھی ہے، جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچے 10-12 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب 10-12 سال کی عمر میں بالغ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیاست میں تو بالغ نظری بڑی دیر بعد آتی ہے، لیکن یہاں پہ بالغ اب 10-12 سال میں بچے ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ سے روشنائی جیسا، سیاہی جیسا مزہ ہو تو اس کی جو دوائی ہوگی وہ ایلپس ہوگی، ایلپس۔ اصل میں منہ کی جو بدمزگی ہے اور منہ کی خرابی جو ہے وہ دراصل ہمارے اعصاب کی کمزوری ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ پیشنٹ آ کے پوچھتا ہے ہمارا منہ کا ذائقہ کیوں خراب رہتا ہے جی، کی وجہ ہے؟ تو ہم اسے پراپر جواب نہیں دے سکتے۔ اصل میں منہ کی بدمزگی، منہ کا ذائقہ گندا ہو جانا دراصل آپ کے اعصاب کی کمزوری ہے۔ آپ کے اعصاب جب کمزور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا منہ کا ذائقہ بدمزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ جی آپ کا مزہ بھی اینڈ ہو گیا۔ اب بھوک ہے، بھوک، رغبت اور نفرت۔ رغبت کسے کہتے ہیں؟ ڈیزائر کو، ڈیزائر خواہش۔ نفرت کسے کہتے ہیں؟ ایورژن، یعنی ہنگر، ڈیزائرز اینڈ ایورژن۔ بے انتہا بھوک یا درندوں جیسی بھوک یا بے وقت بھوک، یہ ہے سورا کی مخصوص علامت ہے، سورا کی مخصوص علامت ہے۔ کھانا کھا چکنے سے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا پھر تو بھوک لگنی ہے نا، کھانے کے بعد بھی کھاتے ہی رہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ سارے پیشنٹ سورا کے ہیں۔ رات کو سونے سے اٹھ کر کھانے پر، یہ سورک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یہ رات کو جو ہی ان کو جاگ آ جاتی ہے یا اٹھ پڑتے ہیں، یہ فریج کھول لیتے ہیں، وہاں سے جناب چیز نکال کے کھا لے، چاول کا ایک نوالا لے کے کھا لے گا، دودھ پی لے گا، تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا۔ یہ پیشنٹ جو ہے یہ سورک کے ہوں گے۔ اگر بھوک کی وجہ سے بے انتہا نکاہت ہو جائے، کمزوری ہو جائے اور جسم کے اندر کوئی کام کرنے کی سکت نہ رہے، سمجھے یہ پیشنٹ ٹیوبرکلینیم کے ہیں۔ بے انتہا جو ہے ان کے اندر نکاہت، کمزوری اور پیٹ میں خالی پن آ جائے تو سمجھ لیں یہ احساس ٹیوبرکلر سمیت کا پتہ دیتی ہے، یا ٹیوبرکلر مزاج ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جو سورک کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا کھانے پینے سے، یہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جان نہیں چھوڑتے کھانے کی۔ ان کو ہر وقت جو ہے نا وہ بھوک کا احساس رہتا ہے۔ وہ ہمارے ڈسکے میں ایک دن نا ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان کو نا میں کہہ بیٹھا کہ ولیمہ ہے یار آج ادھر، تو ڈاکٹر صاحب پھر جانا ہے،
اس نے میں کلینک پہ چلا گیا، ڈسکے کی بارات تھی، وہاں کا ولیمہ تھا. مجھے 3 دفعہ ڈاکٹر صاحب کدوں کو پھر وہ نہ آنا ولیمے دا. میں یار وہ ولیمہ 3-4 بجے ہوگا. نہیں پھر بھی تھی دسو تو صحیح نہ کدوں کو آنا ہے. میں جی 3 بجے کا ٹائم. کہندا جی میں موٹر سائیکل لے کے یا تھی گڈی لے آؤ جلدی آؤ. میں کتنے کھڑے ہو؟ میں فوارہ چوک کھڑا. ٹھیک ہے جی. فوارے چوک میں ہم آ گئے. کہندا جی ڈاکٹر صاحب جلدی کرو. میں جی کیا بھوک بڑی لگی. ہم لے کے وہاں میرج ہال کے سامنے گئے تو وہاں کوئی اللہ والی چیز ہی کوئی نہیں سی، جس طرح آج علی فوڈ میں دیکھا میں نے. اللہ والی کرسیاں سن تو ایک بندہ سے صفائی کر رہا تھا. میں جناب دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فٹافٹ انہوں کو وہ سموسے لائے. وہ سموسے انہوں نے کوئی 8-10 سموسے کھا لیے. میں بڑا حیران ہوں. میں یار میں ڈاکٹر صاحب ہوں تو ولیمہ پھر کی کھانا؟ وہ کہنا نہیں وہ کھانا ہے، وہ ولیمہ تو کھانا سی. تو بس ذرا ٹرائل شرائل کیتا. وہ کوئی گھنٹہ گزرا، ولیمہ شلیمہ آ گیا. بندے کو کھاتے پیتے تھے، سردیوں کے دن تھے. گاجر حلوہ بنایا ہوا تھا تو وہ یقین کریں کہ ایک پلیٹ تھی اتنی بار لی. سنیں میں کہا یار اب بندے تو سی 2 ہیں. کہنا نہیں سر اپنا 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 اپنا. وہ سورج کا پیشنٹ ایسے کرتا ہے. اچھا وہ اپنا اپنا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کیوں پہلے ڈالے؟ کہنا لوگ کھا جاندے نے، پہلے کھا لو. اب وہ کھاتا جا رہا ہے، وہ دیکھتا لوگوں کی طرح کھاتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. کہنا کوئی دوائی نہ میری لبی ہو جائے. میں کہا تو سورج کا پیشنٹ ہے. کہنا جی مینوں کھان دو. تسی کھا لیا. پھر جو ہے سارے جو ہیں وہ لیگ پیس اس نے ڈھونڈنے شروع کر دی. مجھے بڑا غصہ ہے کہ یار یہ کیا کر. کہنا انہوں کو 100-200 دینا چاہیے. میں تو 2000 کی روٹی کھا گیا ہوں تک. ان کو جناب 500 روپیہ میں نے نکال کے دیا. کہنا جی نہیں انہوں نے تھی انج کرو 500 تو ہی دے چھوڑو. میں کی کھاتا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا. یعنی کہ وہ اس کا دل نہیں بھرا. سورج کا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمہ وقت کھاتا رہتا ہے کیونکہ وہ کھانا چباتا نہیں ہے. سورج کے جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں ہر کام میں سستی ہے، کھانے میں تیزی ہے. آپ 2 بندے بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو باتوں پہ لگا دے گا، خود سارے کھا جائے گا، کھاتا جائے گا تیزی سے کے ساتھ نوالے لیتا رہے گا. سمجھے یہ پیشنٹ سورج کا ہے. اتنی اچھی مثال آپ کو اس لیے دی ہے. سورج کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے. میں نے اس کو شام کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ کہنا تسی کھا نہیں کچھ نہیں، میں ہوں روٹی کھان ڈیا جا. یقین کریں میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کہ دوا اس کو کیا دیں، وہ دوائی کھاتا ہی نہیں ہے. ایک بندہ تھا تو وہ اس نے نا زیادہ کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو گئی. اس کو قریبی کلینک پہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی منہ کھولو تھوڑے منہ دوائی پانی. کہنا دسو جی اگر منہ چ پان واسطے پیٹ چ پان واسطے جگہ ہوندی تو میں کچھ اور نہ کھا لینا. تسی کوئی مینوں ملن والی دوائی دو. میں تے پیٹ تے ملاں تے مینوں آرام آ جائے. اس کا مطلب یہ سورج کے پیشنٹ یعنی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. یہ کھاتے رہتے ہیں، وقت بے وقت کھانا کھاتے ہیں، اور جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کھانا کیسے کھا لیتے ہیں. یہ سبھی پیشنٹ جو ہیں سورج کے ہیں. چلیں جی یہ بھوک بھی آپ کی. اس کے بعد جو کھٹے اور میٹھے کی خواہش ہے، جو لوگ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اور کھٹاس کھاتے ہیں یہ بھی سورج ہیں. سلفر کے جتنے مریض ہیں وہ میٹھا بڑا کھاتے ہیں. میڈورینم کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی میٹھا بڑا کھاتا ہے. سلفر کا پیشنٹ بھی بڑا میٹھا کھاتا ہے. جو ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی عجیب سی علامت ہے. یہ انتہائی گرم چیز کھاتے ہیں یا انتہائی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں. میں غلام فرید صاحب کے بعد بیٹھا تھا تو ابھی وہ چائے پی رہے تھے صبح 8 بج کے 5 سال. میں یار لیٹ ہو گئے. کہنا جی بس جی میں چائے پی رہے ہیں. چیمہ صاحب نصر اللہ چیمہ صاحب کہتے ہیں جلدی کرو نا جی چائے پیو. انہوں نے وہ گلاس کے اندر ڈال لی. 2 منٹ کے بعد چیمہ صاحب کہنے لگے تھوڑا منہ جل نہ جائے. کہنا میری دادی گرم گرم پی چھڑ دی تھی. میں یہ ٹیوبرکلینیم ہے. یہ کیا ہے؟ ٹیوبرکلینیم. ٹیوبرکلینیم کا مریض یخ ٹھنڈی چیز پیتا ہے. یخ ٹھنڈی اور یخ جتنی یخ ہوگی وہ پیے گا اور انتہائی گرم چیز. اتنی اچھی علامت ہے نا اس پر آپ دوائی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ بتاتا ہے جی میں تیز چائے پینا تے گرم پینا بہت اگ بالدی چائے پی لینا. اٹ مینس کہ اس کے اندر ٹیوبرکلینیم موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. کمبل وہی لینا نا جنہوں سردی لگتی ہے تو جنہوں گرمی لگتی ہوئے وہ تو کہتا بھائی جی پائے نے بھی لا دیے. اب جناب چائے پئیں گے تو وہ گرم پئیں گے، اگر پانی پئیں گے تو یخ برف کی طرح. سمجھ لیں وہ ٹیوبرکلینیم. یہی وہ لوگ ہیں جو دن کے ایک حصے میں انتہائی سخت گرمی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ایک حصے میں انتہائی سردی میں رہنا پسند کرتے ہیں.
اور دل کی تو میں دیکھا ہے ٹیوبرکلوزس کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ گرمیوں میں بھی کمبل لے کے سوتے ہیں، گرمیوں میں بھی کمبل لے کے سوتے ہیں اور ان کو ٹھنڈ بڑی جلدی لگ جاتی ہے، لیکن جب بالکل گرم ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایک دم ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹھنڈ بھی بڑی جلدی لگتی ہے اور گرمی بھی بڑی جلدی لگتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ علامت ذہن کے اندر رکھ لیں، اگر جس کو جلدی سردی لگتی ہے اور جلدی گرمی لگتی ہے وہ پیشنٹ دونوں جو ہوں گے وہ ٹیوبرکلوزس میں ہوں گے۔ یہ جو ہے بچے ہیں ٹیوبرکلوزس کے بچے، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے، وہ کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں؟ وہ کھاتے ہیں جی چاک، پینسل کا سکہ، کوئلہ، مٹی، یہ ان کی مرغوب غذائیں ہیں ٹیوبرکلوزس کے جو پیشنٹ ہیں۔ پہلے ہم ایلومینا سلیم جو یہ سب دیا کرتے تھے نا یہاں کل کے اور آرام نہیں سی آندا، ہوں تسی ٹیوبرکلوزس دینی ہے فوری رزلٹ لے لیں، 2 منٹ میں دے دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک ڈوز دیں۔ بتاتا ہوں ابھی وہ اس کو کیسے آپ نے سیٹ کرنا۔ سورک مریض جو ہیں، جتنے بھی سورک پیشنٹ ہیں وہ اچار، چٹنی، لیموں، کھٹاس والی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں۔ جو پیشنٹ سورک کے ہیں ہر وہ کہتے ہیں جی ہاں لیموں نہ منع کرو، اچار جو ہے نا وہ آملے کے اچار ڈالے ہوئے ہیں، آم کا اچار ڈالا ہوا ہے، مولی کا اچار ہے، آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کس کس طرح کے اچار ہوں گے، تو مختلف شہروں میں مختلف قسم کے اچار ہیں۔ شکارپور کا اچار بڑا اچھا مانا جاتا ہے جی، یہ سندھ کی طرف جائیں نا، ہمارا پیارا پاکستان ہے تو شکارپور کا جو ہے وہ اچار بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ کے علاقے کی گرمی بڑی مشہور ہے، یہ گرمی بڑی ہوتے ہیں، کوئی چنگی چیز تو نہیں مشہور، گرمی بڑی مشہور ہے۔ تمباکو، چائے اور ایسے شراب یا ایسی اشیاء جو کہ انسان کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، جیسے یہ ریڈ بل نہیں آج کل نکلا، ریڈ بل اور وہ ایک ہارس پاور، ہاں جی یہ انرجی ڈرنک ہیں جی۔ اگلے دن اسی بیٹھے تھے تو وہ سیالکوٹ کینٹ میں ایک وڈیرا جا بابا سی بیٹھا میرے نال، ہارس پاور وہ بندے 2 ہڈے گرا گئے، کہندا ڈاکٹر صاحب اے مینوں تسی دسو جی کنی قیمت ہے؟ میں 100 روپے تو زیادہ ہے۔ کہندا نہ دا رنگ ہے نہ یہ کوئی چینی ہے، مینوں تو نہیں لگتا جی پیشاب ہے۔ کہندا بو ہی بو ہے، پانی چ تھوڑی جی پا کے پی لیندے نے، نہ یہ ذائقہ ہے نہ یہ کوئی چیز ہے، یہ کی پایا ہے؟ میں جی یہ انرجی ڈرنک ہے۔ کہندا وہ کی ہوندا ہے؟ میں جی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اندا کیڑی طاقت ہے یہ؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس طرح ریڈ بل ہے، یہ انرجی ڈرنک استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کڈنی کو خراب کر دیتے ہیں، کڈنی کو خراب کر دیتے ہیں، ان کے اندر ایسڈ ہوتے ہیں، تیزاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ شراب پینے والے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں ان لوگ، کہتے ہیں شراب نہیں پیندے، نسیہ پینے، یعنی یہ چیزیں جو ہم نقصان دیں، یہ جسم کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں۔ یہ دراصل یہ 2 مخلوط میادم کی وجہ سے ہوتا ہے، سورا اور سفلس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایسے مریض جو مٹھائی اور شربت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سبھی سورک ہیں، سبھی سورک پیشنٹ ہیں۔ جو ٹیوبرکلوزس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آلو سے بڑی رغبت ہوتی ہے۔ جی میں کر دوں، سورک مریض جو مٹھائیاں اور شربت، جام شیری، روح افزا، مطلب اس طرح جی میٹھے شربت جڑے بنا کے گھراں چ نہیں پیندے، وہ میں لیمو پانی وچ تھوڑا جہا میٹھا پا لیندے نے تے پھر وہ پیندے رہندے نے، سمجھو کہ سورک دے پیشنٹ۔ جو ٹیوبرکلوزس کے مریض ہوتے ہیں ان کو آلو اور گوشت سے بڑی رغبت ہوتی ہے۔ آلو ان کی مرغوب غذا ہے، بچوں کی بڑوں کی آلو کھاتے ہیں۔ میرا ایک بڑا بیٹا ہے نا صبار ودود، وہ آلو بڑے کھاتا ہے، جتنے آلو ہوتے ہیں وہ صاف سوف کر کے نا پانی کے نیچے لے جاتا ہے، صاف سوف کر کے کھا جاتا ہے۔ میں کی کہتے اب اندر ابا جی کا بڑا مزہ ہے، کیونکہ ہماری فیملی کے اندر ٹیوبرکلوزس موجود ہے، جو پیچھے بیک ہسٹری میں دادا ہے یا چاچا جی ہیں یا وہ ہمارا فیملی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر ٹی بی ہے۔ ٹی بی تقریباً 90% فیملیز میں ہے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ شوگر بھی ٹی بی ہے، ہیپاٹائٹس بھی ٹی بی ہے، بلڈ پریشر بھی ٹی بی ہے۔ یہ جو بیماریوں کا نام رکھ دی ہیں، جیسے ہر جگہ کا نام ہے، مطلب جہانیاں اے بھی ایک نام ہے، دنیا برا بھی ایک نام ہے،
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਤੇ ਜਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਕ ਮੇਤਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ जी फलाना आ गया, वो उनको नाम रखे हुए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल मोटरसाइकिल पे गया हूँ दुनियापुर, बड़ा मज़ा आया, बड़ी गर्मी थी, और मैं या अल्लाह बदल ना पवे, बारिश ना आए, लेकिन सारा अंधेरा हो ये वही होया, बारिश नहीं हुई, अंधेरा हो गया था। रोशनी जो है ना वो इस सूरज की रोशनी सर में पड़ती है सीधी, और बंदे को क्या होता है, सन स्ट्रोक हो जाता है। जैसे कराची में पिछले दिन बंदे जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा मौत हुई हैं, क्योंकि असल चीज़ है कि 64% हवा में इस वक्त नमी है, नमी की वजह से ना हबस हो रही है। ऐसे मरीज़ जो कि आलू और गोश्त पसंद करते हैं वो सभी ट्यूबरकुलोनियम के पेशेंट हैं। यानी आपने पेशेंट से पूछना है तुम कुत्ते से तो नहीं डरते? जी मैं कुत्ते को डरना। हम एक दफ़ा बाइक पे जा रहे थे तो मेरे पीछे एक डॉक्टर साहब बैठे थे, डॉक्टर नवीद आलम। मैं डॉक्टर साहब तो ये कुत्तियाँ को तो नहीं डरते? कहना जी कुत्ते तो जेड़ा कुत्ता को के मार छड़ांगा। रास्ते से ही जो ही वो शकरगढ़ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में 3 कुत्ते हमारे आगे आ गए। उसने दोनों टांगे मोटरसाइकिल के ऊपर रख ली, कहना बचाओ जे। मैं क्यों है? कहना कुत्ते आ गए ने। मैं सुबह पढ़ रहा था चर्चिल को, विंस्टन चर्चिल कहता है अगर आपके पास एक मंजिल है, अगर आपने मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में हर कुत्ते को मारना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हर कुत्ते को मारना शुरू कर देंगे तो आप दूर हो जाएंगे मंजिल से, लिहाजा आप अपनी मंजिल पर फोकस करें। ये जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है ये आलू गोश्त पसंद करता है और साथ में ये कुत्तों से डरता है, और इसको बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है, और ये ऊपर गर्मियों में भी कंबल लेके सोना पसंद करता है। अगर ये 4 लामतें आप देख लें ना मरीज़ों में, बड़े पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये गुजरात में मेरे एक शागिर्द हैं डॉक्टर शफाक साहब, कहना ही जे 5 साल में 2 दवाइयाँ पढ़िया ने, एक मैडोरन एक ट्यूबरकुलोनियम, बस असी यही देने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हड्डी जान छुट गई दवाइयों को। हर बंदे पूछना, वो पहले आंदे ने मरीज आंदा, उन्हें पूछना कुत्ते को डरना है। अब मरीज़ भी पहले कहते हैं, उन्हें पूछना कुत्ते को डरना है, उल्टा तो नहीं सौंदा, मिठा पसंद करना है, बस 4-5 लामदा पूछने, इन्हें जी तू सही दस छड़ी तू ठीक हो जाना, सही दसी उन्होंने जाके। वो पूछता ही यही है, अच्छा जी तुसी की करते हो, किने सौंदे, उल्टा सौंदे, पेशाब करने बाद लगता पीछे है पेशाब, मैडोरन। आप जनाब क्या ट्यूबरकुलोनियम की दवाई कैसे देता है? आलू पसंद करते हो? हाँ जी करता हूँ। कुत्ते से डरते हो? हाँ जी ठीक है ट्यूबरकुलोनियम। बस तीसरी तलामत ही नहीं पूछता। इन्हें उस्ताद जी बड़े पेशेंट ठीक हो गए। हाँ जैसे हम हैं, हम भी तो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा इनके अलावा तब्दीली मकान, सफ़र की ख्वाहिश, रहन सहन से मतलब जो चेंजिंग होती रहती हैं, ये भी ट्यूबरकुलोनियम के पेशेंट में होती हैं। मकान तब्दील करने की ख्वाहिश होएगी, पर्दे तब्दील करने की ख्वाहिश, सोफे तब्दील करने की ख्वाहिश, हम वक्त कोई ना कोई तब्दीली की ख्वाहिश है। साढ़े मुल्क भी हर वक्त तब्दीली की हवा चलती रहती है, इसलिए तब्दीली, वो इमरान खान साहब कहता है तब्दीली आई नहीं आ गई है, वो ये है तब्दीली। ट्यूबरकुलोनियम, रहन सहन, तब्दीली मकान, सफ़र की ख्वाहिश, ये तमाम अलामतें किसकी होंगी? ट्यूबरकुलोसिस मिजाज की। जो कमज़ोर अशख़ास हैं, जिनको कभी तंदुरुस्ती नसीब नहीं हुई, उनकी बीमारियां भी कभी ना कभी जिस्म के हिस्सों पर असरअंदाज होती रहती हैं, वो भी सभी ट्यूबरकुलोनियम के पेशेंट होते हैं। मरीज़ कहता है आके जी डॉक्टर साहब कभी शिफा का हिस्सा नहीं वेख्या, शिफा भी कोई चीज़ है। अब अगला चैप्टर लिख लें, पेट की बीमारियां, सबसे बड़ा चैप्टर है पेट की बीमारियां। पेट की बीमारियां, पेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैदा, स्टमक। इसके अंदर बहुत सी जो अलामतें हैं वो सूरह की हैं। मैदे के अंदर सबसे जो बड़ी बड़ी अलामतें हैं वो सूरह की हैं। मैदा बहुत पेचीदा चीज़ है। असल में निज़ाम हज़म की ख़राबी जो है वो क़ुव्वत हयात में बिगाड़ का नतीजा है। अगर आपका निज़ाम इंहज़ाम ख़राब है तो समझ लें कि आपकी क़ुव्वत हयात ठीक नहीं है। इसी तरह एक्जिमा, जिल्दी अमराज जो हैं वो मैदे के बाद सानवी लामते हैं। जिल्दी अमराज मैदे के बाद जो हैं वो सानवी लामते हैं। असल चीज़ ये है कि अगर जिल्दी अमराज ना हो तो
میدا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ اظہار ہے جسم کے اوپر، جلد کے اوپر دانے نکلنا، جلد کے اوپر چھالے بن جانا، جلد کے اوپر کوئی ایسی چیز آ جانا، چھانٹ آ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدے کی جو زہر ہیں، میدے کی جو سمیات ہیں، میدے کا جو غلاظت ہے، ان کو باہر نکال رہا ہے. یعنی یہ نیکی ہے. میدے کو صحیح کرنے کے لیے جو نیکی والی بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ جلدی امراض کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے. جو مخلوط میازم ہیں، سورک اور سفلس، دو میازم اکٹھے ہو جائیں تو ان کے اندر پیٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے. مریض کہتا ہے جی میرا پیٹ خالی خالی ہے، ہمہ وقت خالی رہتا ہے. اسی لیے ان کو بے وقت کھانا کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے. اگر پیٹ بھرا ہو تو پھر ضرورت تو نہیں ہوتی کھانے کی نا، لیکن یہ پیشنٹ جو ہے اس کو ہمہ وقت کھانے کی خواہش رہتی ہے، اور خصوصاً رات کو 12 بجے کے بعد کھانا کھانے کی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ خواہش بڑھ جاتی ہے. سمجھ لیں یہ پیشنٹ بھی سورک ہے. دن کو 10 بجے بھوک یا 10 یا 11 بجے کے درمیان پیٹ کے اندر خالی پن کا احساس ہو، علامت ذرا غور سے نوٹ کریں. 10 بجے یا 10 اور 11 کے درمیان میں پیٹ کے اندر خالی پن کا احساس ہو تو سمجھ لیں یہ علامت بھی ٹیوبرکلونیم کی علامت ہے یا مخلوط میازم کا نتیجہ ہے. یعنی اس کے اندر بھی دو میازم اکٹھے ہو جائیں گے. پیٹ کے اندر گڑبڑ، گڑ گڑاہٹ، پیٹ کے اندر گیس، افارہ، یہ تمام علامتیں سورہ کی ہیں. پیٹ کے اندر جو گیس ہوتی ہے، گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، گڑ گڑ پیٹ کرتا ہے، سمجھ لیں یہ پیشنٹ صاحب کون سے ہیں؟ سورہ کے ہیں. سورک مریض جو ہوتا ہے وہ ابلا ہوا کھانا پسند نہیں کرتے. جتنے بھی سورک کے پیشنٹ ہیں وہ ابلا ہوا کھانا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ تر، بنا ہوا اور چٹپٹی غذائیں جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. کون سی غذائیں پسند کرتی ہیں؟ جو چٹپٹی ہوں. ٹیوبرکلونیم کے مریض کو گوشت بہت مرغوب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے گوشت کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. ڈاکٹر ایلن ایک ڈاکٹر ہو گزرا ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو، کسی نے پڑھا جی ڈاکٹر ایلن کو؟ ڈاکٹر ایلن صاحب کہتے ہیں گوشت اصل میں غیر فطری غذا ہے. غیر فطری غذا ہے اس لیے کہ یہ روز نہیں کھانی چاہیے. اگر گوشت ہفتے میں ایک دفعہ مل جائے تو بہتر ہے، لیکن مزہ بھی نہیں نہ ہوتا گوشت کے بغیر. یہ بتائیں جو مزہ نہیں آتا نا گوشت کے بغیر، اس کا مطلب وہ پیشنٹ بھی ٹیوبرکلونیم کا ہے. کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے استعمال سے، یہ غیر فطری چیز اس لیے ہے، یہ نوٹ کریں چیز، اس کے استعمال سے بریک شریانے جو ہیں ہمارے جسم کے اندر، بریک شریانے ہیں، ان کے اندر اجتماع خون ہو جاتا ہے. اگر ہم گوشت زیادہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ اجتماع خون بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے عضلات ڈھیلے اور پلپلے ہو جائیں گے. ڈھیلے اور پلپلے ہو جاتے ہیں، خصوصاً دل کے عضلات، اور نبض انتہائی کمزور ہو جاتی ہے. اس وجہ سے گوشت کو غیر فطری غذا بتایا گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گوشت کھانا، لیکن وہ روز نہیں کھاتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ استعمال فرماتے تھے. اس لیے گوشت کو روزانہ کھانا مفید نہیں ہے، غیر فطری غذا ہے، لہذا وہ نہ کھائیں. امراض معدہ اور دل کے امراض، جو آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے نا، امراض معدہ اور دل کے امراض، ان کو گوشت منع کر دینا. آپ نے گوشت نہیں کھانے دینا، ان کو گوشت کا استعمال ترک کروا دیں. اور اگر آپ گوشت ان کو ترک کروا دیں مہینہ ڈیڑھ، تو حیرت انگیز حد تک اس کے رزلٹ ہیں، حیرت انگیز حد تک. ٹھیک ہے جی. ان کو گوشت نہیں کھانے دینا، کھٹاس نہیں کھانے دینی، اچار اور چاول نہیں کھانے دینے. چند دن کے لیے، 12-15 دن کے لیے پرہیز. سائیکوٹک مریض جو ہے تو ان کو گوشت بڑا مرغوب ہوتا ہے، اور وہ تحریک پیدا کر کے یورک ایسڈ بڑھا دیتے ہیں. یورک ایسڈ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے.
جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کو جوڑوں کے امراض لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جوڑوں کے جب امراض لگ جائیں تو نکرس اسے کہتے ہیں. گاؤٹ چھوٹے جوڑوں میں درد، ریومیٹزم بڑے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اگر ان کو گوشت ترک کروا کے سبزیاں استعمال کروائی جائیں تو بڑے حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے. یہ پیشنٹ بھی ٹیوبرکلینیم کے ہوں گے. ٹیوبرکلینیم کے مریض کو گوشت بڑا پسند ہوتا ہے. سچ تو یہ ہے یہ گوشت سے کبھی سیر نہیں ہوتے، گوشت سے بھرتے نہیں ان کا پیٹ، ہم وقت گوشت کھاتے رہتے ہیں. گوشت ان کی مرغوب غذا ہے، جبکہ میٹھی چیزوں کی خواہش جو ہے وہ سورک کی ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا، پریسی کیا نکلی کہ ٹیوبرکلینیم کا مریض کیا کرتا ہے جی 4 چیزیں پسند کرتا ہے. نمبر 1 آلو، نمبر 2 گوشت، نمبر 3 انتہائی گرم چیز، اور نمبر 4 انتہائی سرد چیز. 4 چیزیں آپ یاد کر لیں گے نا. اور 5ویں جو چیز ہے وہ کتے سے ڈرتا ہے، جانوروں میں کتے سے ڈرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا یہ پیشنٹ کیا ہے ٹیوبرکلینیم کا. 5 پوائنٹ ہو گئے اور 5 میں آپ کو دوائی سامنے آ جائے گی. چھٹی علامت لے لیں گے کہ وہ جب سوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کمبل لے کے سوئے. گرمیوں میں بھی کمبل لے کے سونا پسند کرتے ہیں. آگے آگے جی پیٹ، ایبڈومن. پہلے میدا تھا اب پیٹ آ گیا. چائے کا وقفہ، یہ چائے کا وقفہ ہے، یہ ان کو دے دیں بس. ٹھیک ہے بس یہ خوشی ہے. عید ملن پارٹی ہے، تاڑیاں مار دو. کھانا والی چیز آئی ہے. ہاں جی ہاں جی ہیلو جی. میٹھا کھاؤ تو سورک دے پیشنٹ بن جاؤ. میٹھا کھانے والے کی خواہش جو ہے وہ نہیں، زبردستی نہیں. زبردستی دے تو میں کوئی ایک ادا دیا تھی کہنا ایک اور دیا اے زبردستی نہیں نہ ہوئے گی. اچھا جی آگے آ گیا پیٹ، ایبڈامن. ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں آپ، مٹھائی بھی کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پڑھیں بھی، سیکھیں بھی ساتھ ساتھ. پیٹ، ایبڈامن، ایبڈامن پیٹ. پیٹ کا تنا ہوا ہونا. جو یہ دے دیں سب. جی اس بند کر دو. یہ 5 منٹ کا وقفہ ہے جی، آپ کر لیں، چائے وغیرہ پی لیں اور یہ گلاب جامن رس گلے آپ کے وہ کھا لیں. وقفہ کیے دیتے ہیں جی. باولپور ہم 1992 سے رہی ہیں، 1992 94. نہیں میں سیالکوٹ تو بھی 1994 جیسی بھاگلپور رہے ہیں نا. ابا جی اللہ تعالیٰ جنت دے آرمی سن اتنے، پھر ہم اتنے رہنا پیا سے 3 سال رہے. کیپٹن ریٹائر محمد شریف. بڑے اچھے آمین. بڑے اچھے بنے، بہت اچھے. اگر نیک ہو مسجد باقی نیک. اللہ تعالیٰ انہوں نے اگلے جڑے درجات میں بلند فرمائے، انہوں نے منزل آسان فرمائے. بہاولپور نہ بڑا لگا ہوا. بہاولپور دیکھا کہ دیکھے نہیں سکیا، کافی عرصہ ہو گیا. 1994 تو بعد ہی ویسے بن جی گئی. ایک نیا نالج لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. مکھی تو مکھی مارن سے بہتر ہے کہ تھوڑی اچھی چیز. ہاں جی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی رہیں گی.
اور جو میں کہنا ہو نا میٹنگاں زیادہ ہوندیاں پھر جڑا لوگ اچھا کرن دے پھر لوگوں میں اپریشیٹ سیلیبریٹ. جی جاری رکھیں پھر دوبارہ جاری رکھیں گے. ابھی بیٹھنا ہے ابھی 5-7 منٹ جاری رکھیں گے. اچھا جی ہم پڑھ رہے ہیں ایبڈومن پیٹ. معدے کے بعد ہم آ رہے ہیں پیٹ کے اندر. پیٹ میں نا جگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایبڈومن کے اندر. پیٹ اور آنتیں. پیٹ کے اندر ہے جی جگر ہے اور آنتیں ہیں. بڑے پیسے کما رہے ہیں جو جگر کا علاج نہیں کر رہے لوگ. جگر کی دوائیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کو یقین کریں چٹکیوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ علامت صحیح مل جائے. معدے کی علامتیں جس میں پیٹ تنا ہوا محسوس ہو اور پھارا, گڑ گڑاہٹ, بڑی آنت کے اندر حرکت کا احساس, درد کلنج, درد پیٹ, یہ تمام سورک پیشنٹ ہیں. اس سے اس تو کی صفدر صاحب ہوئے گی آسان ہوئیں بیٹھی کہ آپ کو اتنی ساری علامتوں کی ایک ہی دوا مل گئی ہے. اچھا جی درد پیٹ عام طور پر سورک کی علامت سمجھی جاتی ہے, مگر شدید پیٹ درد جیسے کہ کالو سینتھسس اور پلمبم میٹ میں پائی جاتی ہے, یہ سائیکوٹک لگا ہوا ہے. کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تناؤ کا احساس سورک علامت ہے. کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تناؤ سورک علامت ہے. دودھ پینے کے بعد, ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آلو پھل وغیرہ اس کو موافق نہ ہوں, اس کا تعلق ٹیوبرکلینیم کے ساتھ ہے. یعنی دودھ پی لیا ہے, ٹھنڈا پانی پی لیا ہے, آلو کھا لیے ہیں, پھل کھا لیے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کر لی ہیں, وہ ہضم نہیں ہوں گی اسے. ہرنیا تو بڑے پیشنٹ ہیں نا, اس کو فتق کہتے ہیں, فتق ہرنیا, یہ سورک میں اعظم میں آتے ہیں ہرنیا. اور کبھی کبھی یہ ٹیوبرکلینیم میں بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن عموماً جو ہے وہ سورک میں ہے. یہ بیماری عموماً ایسے لوگوں کو لگتی ہے جو موٹے ہوتے ہیں اور ڈھیلے ہوتے ہیں. یہ ہرنیاں جو ہوتی ہیں وہ بلا کیا ہوتا ہے, ہرنیاں اپنی آنت سے جوف سے نکل کے باہر آ جاتی ہے. آنتیں ایک جوف کے اندر ہے نا, وہ ایک اندر رہتی ہیں, وہ اپنے اندر سے نکل کے نیچے آ جاتی ہیں. اور ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ جو سرجن بنے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, وہ پھر ایک دھاگے کی وجہ سے دھاگے کے ساتھ اس کو کس کے باندھ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ نکلے. ساری زندگی وزن نہیں چکنا, آج چائنا دا بیلٹ ہے پا چھوڑو. میری ایک کتاب ہے ہرنیا کا آپریشن کیوں, ہرنیا کا آپریشن, چھوٹی سی کتاب ہے ہرنیا کا آپریشن کیوں. تو وہاں سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. نکس میکا ہے, پلمبم میٹ ہے اور اورم میٹ ہے, ان سے بڑا اچھے رزلٹ ملتے ہیں. ٹیوبرکلینیم کا جو مریض کا پیٹ ہوگا نا وہ ایسے ہوگا جیسے اوندھی ہوئی پلیٹ ہے. پلیٹ کو اگر اوندا کر دیا جائے, پٹھا کرتا جائے تو ویسے پیٹ ہوگا اس کا. پیٹ کی اندرونی جھلی جسے پیریٹونیم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی, پیریٹونیم, اس کا جو ورم ہے وہ ٹیوبرکلینیم کی علامت ہے. اگر ورم ہو جائے تو ٹیوبرکلینیم کی علامت ہے. جتنے بھی سائیکوٹک کے مریض ہیں, سائیکوٹک پیشنٹ جتنے بھی ہیں, وہ آگے کو جھکیں اور زور سے دبائیں یا ٹہلیں, ان کی درد کو آرام آ جاتا ہے. کیا کریں جی, آگے کو جھکیں, زور سے دبائیں, مطلب درد ہو رہی ہے پیٹ کے اندر, اس کو زور سے دبا دیں, یا آگے کو جھک جائیں یا تھوڑا ٹہلنا شروع کر دیں تو ان کی درد جو ہے کم ہو جاتی ہے. شدید ترین قبض سورک کی علامت ہے یا سورک کے ساتھ سفلس کا اختلاط موجود ہے. ناف کے زخم, امبلائکل وانڈز, امبلائکل جو وانڈ ہیں ناف کے زخم جو ہیں یہ ٹیوبرکلینیم کے ہیں.
امبلائکل انجری، امبلائکل وانڈز جو ہیں، ناف کے زخم ٹیوبرکلینیم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اس میں مردار جیسی بدبو ہو تو ہیپر سلف دوائی ہوگی۔ ہاں جی، ناف کے زخم ٹیوبرکلینیم کی علامت ہے۔ اگر اس میں مردار جیسی بدبو آئے، وہ مواد جو ناف سے نکلتا مواد ہے اس میں سے بدبو آئے، تو سمجھ لیں کہ یہ ہیپر سلف کی علامت ہے۔ عورتوں میں ماہواری کی جو تکلیفات ہیں، عورتوں میں ماہواری کی تکلیف جس میں جسم کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، اور مریض کہتا ہے جیسے کوئی چیز نیچے لٹک رہی ہے یا لٹکی ہوئی ہے، یہ ٹیوبرکلینیم کی علامت ہے۔ اب ٹیوبرکلینیم کے مریض کا جو رنگ ہے، اس کی جلد کی رنگت جو ہے وہ نیلاہٹ والی ہوگی، رنگت نیلاہٹ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے خون وریدوں کے اندر رکا ہوا ہے۔ خون جب وریدوں کے اندر رک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیلاہٹ آ جاتی ہے، اور یہ رگیں آپ نمایاں طور پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹیوبرکلینیم کے مریضوں کی جلد کا رنگ جس میں نیلاہٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ خون وریدوں کے اندر رکا ہوا ہے، اور یہ رگیں نمایاں طور پر موجود ہوتی ہیں۔ سورگ یا مخلوط میازم کے مریضوں کو پیٹ پر ٹھنڈ کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اثر ٹھنڈ کا اگر پیٹ پر ہو، سمجھ لیں کہ یہاں سورگ ہے پیشنٹ یا مخلوط میازم کٹھے ہو گئے ہیں دو۔ اس کے نتیجے میں اگر دست، پیچس یا دوسری تکلیفیں ہو جائیں تو اس کے لیے ٹیوبرکلینیم بہترین کام کرے گی۔ بچوں کو ذرا سی ہوا بھی لگ جائے، ذرا سی سردی بھی لگ جائے، خصوصاً پیٹ پر، تو مریض بچے کو دست، پیچس لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر بے احتیاطی کی جائے تو جسم کا ذرا سا حصہ بھی کھلا رہ جائے تو ان کے اندر ٹھنڈ لگ جانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ٹیوبرکلینیم ہے۔ اچھا جی، اب جناب آپ کو اگلا چیپٹر لکھا دیتے ہیں۔ اچھا، اس حصے کے جو 3-4 حصے ہم نے پڑھے ہیں، 4 یا 5 حصے پڑھے ہیں، ان کے متعلق سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سوالات کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا، ہر بندے کو سوال اس جو پڑھا نا اس کے متعلق ہو، ٹھیک ہے جی کریں آپ سوال، ہر بندے کو اجازت ہے سوال کریں، اور سوال کو اچھے طریقے سے کرے گا، اس کا جواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ جی، سوالات کا وقفہ ہے 10 منٹ کا۔ جی ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے۔ ڈاکٹر غلام فرید صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب مخلوط میازم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا میازم حاوی ہے؟ اگر جی مریض کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے تو ٹیوبرکلینیم، اگر گرمی زیادہ لگتی ہے، گرمی حد سے زیادہ نہیں، گرمی صرف گرمی لگتی ہے، پھر سلفر ہے۔ اگر انتہائی گرمی لگتی ہے، انتہائی سردی لگتی ہے، پھر ٹیوبرکلینیم۔ انتہائی سے مراد یہ ہے کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا، تھوڑی بہت گرمی تو ہر بندے کو لگتی ہے نا، لگنی بھی چاہیے۔ جی کیا مطلب؟ نہیں ہاں جی، بیٹھیں آپ بیٹھیں۔ اصل میں نا وہ ہم دوائیوں کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم کسی دوائی کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں میازم کو ڈسکس۔ یہ ٹیوبرکلینیم کے اندر مرکسال بھی ہے۔ ٹیوبرکلینیم بذات خود ایک بہت بڑا میازم ہے، اس کی آگے برانچیں ہیں، جیسے پیزا ہٹ کی برانچ سیالکوٹ میں علیحدہ ہے، ڈسکے میں علیحدہ ہے، گجرانوالا میں علیحدہ ہے، لاہور علیحدہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اب وہ مسئلہ الگ ہے، انتہائی سردی اور گرمی بلا کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ جب بھوک اس کو زیادہ لگتی ہے پھر بھی کمزور ہو جاتا ہے، خالی جاتا ہے پیٹ بالکل اس کا، اور اگر وہ زیادہ کھا لے پھر بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور خون کی جو وریدیں ہیں وہ ان کے اندر خون رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وریدیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں اور اس کو خون پراپر نہیں ملتا، جس کی وجہ سے علامتیں جو ہیں وہ ٹیوبرکلینیم کی طرف زیادہ چلی جاتی ہیں۔
مریض جو ہیں وہ ٹیوبرکلینیم کے پیشنٹ ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ٹیوبرکلینیم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا میازم ہے۔ میازم کے نیچے وہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس میازم میں کتنی کتنی دوائیاں ہیں، وہ ساری دوائیاں آپ کو لکھا دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلفر کے نیچے جو میازم سورک ہے نا، اس کی سب سے بڑی دوائی سلفر ہے، سب سے بڑی دوائی سلفر ہے، لیکن 52 میڈیسن ہے سورک کی، 52 دوائیاں اس کے اندر ہیں۔ اس طرح جو سفلس ہے نا، اس کے اندر 100 دوائی ہے، مرکسال بھی سفلس میں آتی ہے، تھوجا بھی سفلس میں آتی ہے، سپیا بھی اس کے اندر، آپ نائٹرک ایسڈ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ اب دوائیوں کو چھیڑ دیں گے وہ تو لمبا چیپٹر شروع ہو جائے گا، لیکن وہ کریں گے، ابھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ہر بندہ سوال کرے، ضرور کرے۔ مثلاً کیا سوال؟ وہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مریض خود بتا دیتا ہے۔ آپ پوچھیں غصہ آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے جی۔ اگر آپ کو وہ مریض آپ کو خود بتانے کی کوشش کرتا ہے، انگزائٹی اس کے اندر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ پہلے آپ ساری علامتیں لے لیں گے نا، یہ اینڈ پہ علامتیں اپنے مائنڈ کی لینی ہے۔ اس وقت تک پیشنٹ آپ سے فرینک ہو جاتا ہے، وہ فرینک ہو جاتا ہے، پھر آہستہ اپنی دماغ کی علامتیں بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے، میں مر نہ جاؤں، میرے پیٹ میں ایک کیڑا ہے، میرے پیٹ میں جناب بچہ ہے، میرے پیچھے فلانی چیز ہے، وہ سنسیشن خود بتاتا ہے، لیکن ہم سنسیشن تک جاتے ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی تائی جنسنگ سیرپ دے چڑھنے نال اللہ پاڑ، او ایونا سپر ٹانک دے دیتے ہیں، گلاسیاں رکھی ہوئے 10-20 ml سویرے، اس کے اندر یار کچھ بھی نہیں ہے، شربت ہے، پانی سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو دوائیاں ڈالی ہوئی ہیں اللہ جانے کیا ڈالا ہوا، وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے جو دوائی دیں گے نا، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا نا میں دے کیا رہا ہوں۔ مریض بتاتا ہے وہ گندی سوچ کا مالک ہے کہ صحیح میں اس کا، وہ بتاتا ہے، خود بتا، اس کی باتیں بتاتی ہیں۔ چور کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے، پھر وہ چوری تو کرتا ہے۔ ہاں جی، ارادے، وہ سارے ارادے جو ہیں بھی ایسے ہی جی۔ بیٹھے، ویری گڈ، اچھا سوال ہے۔ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، مخلوط، اختلاط کرنا۔ جب یہ 3 میازم، میجر 3 میازم ہے، چوتھا میازم ٹیوبرکلوسس کا، یہ 3 میازم یا 4 میازم جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ جسم پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ انفیکٹ یہ تینوں چاروں میازم بیسیکلی اٹیک کر نہیں سکتے اکٹھا، لیکن جب اٹیک کر جاتے ہیں تو پھر بیماری لاعلاج ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک بندے کو 3 میازم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو جناب لیور کا کینسر ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ والا کام نہیں رہا، لے جاؤ چوک کے نو۔ اگر کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کوالٹی کا ڈاکٹر ہو، چنینتھس سے یا وہ جو کارڈس میرینوس سے آرام نہیں آئے گا۔ آپ نے 2-3 میازم اکٹھے ہو گئے ہیں، سلفر کا میازم بھی اس کے اندر ہوگا، سورا ہوگا، سورا تو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے نا۔ دوسرا ہوگا سفلس، سفلس اور ٹی بی آپ نے اس میں سے ڈھونڈ لینی ہے۔ اگر وہ ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس کے اندر ٹھنڈ کا رجحان زیادہ ہے، اس کو گرمی بڑی لگتی ہے، اس کو ٹھنڈ بڑی لگتی ہے، یہ علامتیں آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ اس میں سے آپ نے پہلے ٹیوبرکلینیم دینی ہے۔ جو بڑا میازم ہوگا وہ نکل جائے گا نا اندر سے تو بیماری آدھی رہ جائے گی۔ اگر آپ بڑے میازم کو ختم نہیں کریں گے تو بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ 2 میازم جو اکٹھے ہو جاتی ہیں نا، سورا، سفلس، سائیکوسس، لیکن سفلس اور سائیکوسس اکٹھے ہو جائیں گے، آپ پہلے سفلس کو ختم کریں گے، کیونکہ سفلس کیا کرتا ہے، سفلس آگے پروڈکشن بڑی کرتا ہے۔ پروڈکشن کیسے کرتا ہے؟ وہ بڑھاتا جاتا ہے، یعنی سوزاک ہے اس کو ڈبل کر لے گا، سوزاک کو آنتوں تک لے جائے گا، معدے تک لے جائے گا، جگر تک لے جائے گا، گردوں تک لے جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ یعنی کہ جو فاسٹ میں اعظم ہوگا وہ ٹی بی کا ہوگا۔ آپ ٹیوبرکلینیم پہلے دے کے اس کو رفع دفع کریں گے کام کو جی۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اچھا وہ جو نیا ڈاکٹر ہے انڈیا کا، اچھا وہ
یار اچھا پچھلی دفعہ بھی یہ بڑی ڈسکشن ہوئی تھی اس کے بارے میں، آپ کو تھوڑا سا نا ڈیٹیل دیتا ہوں اس کی. جو انڈیا کے ڈاکٹر ہیں کلاسیکل نہیں ہیں سارے، سبھی غیر کلاسیکل ہیں تقریباً 95%. اس وقت جو سب سے اچھا ڈاکٹر جا رہا ہے وہ یونان کا ہے، ڈاکٹر جارج ویتھولکس. جارج ویتھولکس جو ہے یہ کلاسیکل بات کر رہا ہے یہ بندہ. پاکستان میں ڈاکٹر احمد حسن صاحب ہیں سرگودے سے، وہ کوئی کلاسیکل کی بات کرتے ہیں. پنڈی سے ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں، وہ جو گردوں کے علاج آج کل کر رہے ہیں، لیک بندہ ہے وہ سمجھدار ہے. یہ بندوں نے کچھ کلاسیکل باتیں کی ہیں لیکن کلاسیکل ورک نہیں ہو رہا. بھلا کیوں مشکل ہے؟ ہمارا ذہن ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا 10 یا 100 میں اعظم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جی ہم سمجھ لیتے ہیں جی 100 میں اعظم ہے. کیسے بیماریاں ڈھونڈیں گے ہم تو بیماریوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. تھیلیسیمیا کا علیحدہ میں اعظم، ہیپاٹائٹس کا علیحدہ میں اعظم. آلریڈی ہمارے پاس پیٹ کے اندر کتنی چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں باہر جانے کی اسی لیے تب ضرورت ہوگی جب ہمیں یہ میازم ہماری ضرورت پوری نہیں کرتے. اور باہروں کنک تاں ہی منگاواں گے جی ہاڈے ملک کنک نہیں ہوئے گی. جی ہاڈے کو اگے ڈیمپ لگے ان رستے میں ویکھن ڈیا کہ گورنمنٹ کو تو جگہ کو نہیں. ہمارے پاس پہلے سے ہی آلریڈی 3-4 میازم کے اندر اتنی دنیا آ رہی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پچھلی دفعہ بڑی بحث ہوئی تھی اس چیز پہ بارے میں، بڑا ہم نے وقت ضائع کیا تھا کہ جی میازم 10 ہے. اب جو نسوڑ ہے ان کو میازم کا درجہ نہ دیں. ٹائیفائڈ ہے اس کو میازم کا درجہ کیوں دیتے ہیں آپ؟ جو میازم ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، نسوڑ ایک علیحدہ چیز ہے. نسوڑ کی میں نے ابھی بات ہی نہیں کی، نسوڑ تو سسٹم ہی لگ گیا. جب آپ میازم کو سمجھ لیں گے نا، دوائیاں رہ جائیں گی 4-5، تو ہڈی جان نہیں چھوٹ جائے گی. آپ کو کیا چاہیے کہ آپ 100-200 دوائیوں میں گھومتے پھرتے رہیں. ادھر ہوئی ہے درد ہے لیکو باڈی میں، ادھر ہوئی ہے لیکسس جی، ادھر ہوئی ہے ادھر ہوئی ہے، وہ پھنس جائیں گے آپ. کوئی کہے گا جی ایلسینم دے دو، کوئی کہے گا جی چپارا امراگوسا دو. اب دوائیاں تو مٹیریل میڈم کتنی لکھی ہوئی ہیں، وہ الجھ جاتا ہے بندہ.